اور جن کو انسان یاد رکھتا ہے ان کو بھی اللہ ہی نے بنایا اس کے لیے. یہ تمہیں اولاد کس نے دی ہے بھائی؟ اللہ نے. روکی فیملی پلاننگ والوں نے ہے. دینے والا کون ہے؟ محبت فیملی پلاننگ والوں سے ہے اور اللہ سے محبت جو روک رہے ہیں تمہیں نعمت سے ہیں بھائی. ارے بھائی جو تمہیں روک رہے ہیں, تمہارے اگر 6 7 8 بچے نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ ماحول خراب کر دیا نا ڈراموں فلموں کے ذریعے. جنہوں نے تمہیں نعمت سے روکا ان کے نظریات کو سلوٹ کرتے ہو. اور جو اللہ تمہیں کہہ رہا ہے یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہے دھڑا دھڑ بیٹیاں ہبا کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے دھڑا دھڑ بیٹے ہبا کرتا ہے. او یزوجہم ہبا کا لفظ ہے, ہبا گفٹ کو کہتے ہیں. اولاد اگر مصیبت ہوتی ٹینشن ہوتی تو اللہ اس کے لیے گفٹ کا لفظ استعمال. ارے بول لیا کرو, جملہ مکمل کیا کرو بھائی, برداشت کر لو, میرا یہ تکیہ کلام بن چکا ہے, برداشت کر لیں. اور اس لیے بنا ہے کہ مجبوری میں بنا, اس کی بھی پیچھے کوئی شان نزول ہے اس کا. تو دیکھو اولاد اگر ٹینشن ہوتی مصیبت ہوتی تو اللہ یہ نہیں کہتے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ کرتا ہے, بیٹی نہیں. گھر جب بنتا ہے جب بیٹی نہ ہو بلکہ گھر میں بیٹیاں ہوں. ایک بیٹی سے گھر آباد نہیں ہوتا, گھر میں بیٹیاں ہوں. کم سے کم 3 کے لفظ پر بیٹیوں کا لفظ عربی میں صادق آتا ہے, کم سے کم. تو 2 بیٹیوں کو بھی اللہ نہیں مان رہی یہاں اس آیت میں. کم سے کم کتنی ہو؟ کم سے کم, یہ کم از کم ہے, آگے جتنی ہو اللہ کی نعمت ہے. فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا, اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, بیٹا نہیں. کیا دیتا ہے؟ بیٹے, الف بے پے تے ٹے, ٹھیک ہے. بیٹے کا لفظ پلورل ہے, عربی میں کم از کم 3 پہ صادق آتا ہے. کم سے کم 3 بیٹے ہوں, کم سے کم ہے یہ. یعنی یہاں سے نعمت کی ابتدا شروع ہوتی ہے. فرمایا کہ اللہ کے ایسا گفٹ کرتا ہے, کسی کو صرف بیٹیاں دے دیتا ہے, اس کا گھر بھی اللہ نے آباد کر دیا, اس کو بھی خوشیاں دے دیتا ہے کہ بیٹیاں ہیں گھر میں. جب جائے گا خوشی ہوگی گھر دیکھ کے. جب بچیاں ہوں گی تو کھیلتی ہوں گی, باپ سے محبت کریں گی, بڑی ہوں گی تو باپ اور ماں کی خدمت کریں گی, ساری زندگی یاد رکھیں گی, دعائیں مانگیں گی مرنے کے بعد. اور 3 اس لیے 3 یا 3 سے زیادہ کیونکہ بیٹیوں کو بہنوں کی ضرورت بھی تو ہے. ارے یار پولیس کو بلاؤ بھائی, آج تو بہت غصہ آ رہا ہے یار, گوشت کھا کے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, پھر بھی آپ لوگ کے چہروں پہ کیوں مرجھا رہے ہیں؟ دیکھو بیٹیاں کا اس لیے بھی ضرورت ہے کہ بیٹی کو بھی تو اپنی بہن کی ضرورت ہے یا نہیں. آپ کی بیٹی ہر وہ بات والدین سے شیئر نہیں کر سکتی جو اپنی بہنوں سے شیئر کرے گی. اگر اس کو بہنیں نہیں ملیں گی محلے کی لڑکیوں سے دوستیاں لگا کے خراب ہوگی, کیونکہ محلے والیاں خراب کرتی ہیں اور بہنیں لائن پہ لانے کی کوشش کرتی ہیں. بہنوں کا رشتہ غیرت والا ہوتا ہے, دوستیوں کا رشتہ غیرت والا نہیں ہوتا. محلے میں کسی کا چکر ہے نا, وہ کہے گا کہ تو نے کیوں نہیں بوائے فرینڈ پالا ہوا, اور بہنیں اس کو چھپاتی ہیں. غیرت ہے, ختم ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. تو کم درجے کی نعمت اللہ نے بیان کی, بیٹیاں دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ اللہ نے بیان کیا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا, اس سے بھی زیادہ کسی پر احسان کرنا ہو تو صرف کیا دے دیتا ہے؟ بیٹے دے دیتا ہے. بیٹے ہی بیٹے. بیٹوں سے گھر تو آباد نہیں ہوتا, لیکن بیٹے باپ کا بازو بنتے ہیں, کاروبار میں, بزنس میں, بہت ساری چیزوں میں. جب بیٹے ہوں تو محلے والے ابا کی طرف ٹیڑھی آنکھ اٹھا کے, اگر وہ واقعی بیٹا ہی ہے, سمجھ رہے ہو, غیرت ہے اس میں. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا عجیب سے ہیں مگر لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں بیٹوں کی وجہ سے. بولے بھائی اس کے بیٹے جوان ہیں, مجبوراً اس قسم کے ابا کو برداشت کیا خیال ہے کرنا پڑتا ہے, بیٹے کھا جائیں گے. غیرت ہو تو غیرت کی بات کر رہا ہوں بھائی, غیرت ہی نہ تو پھر جو مرضی ہو. تو اللہ نے فرمایا جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, گھر آباد کر دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے دے کے گھر آباد کر دیتا ہوں. یعنی اعلیٰ درجے کی نعمت ہے. اور فرمایا سب سے اعلیٰ نعمت کسی پر کرنی ہو یزوجہم ذکرانا و اناسا, بیٹے بھی دیتا ہوں اور بیٹیاں بھی دیتا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں اولاد کا نصاب جو سلیبس ہے نا, جو اولاد ایک نعمت ہے, کم سے کم 3 بیٹے ہوں, کم سے کم 3 بیٹیاں ہوں. تو اب یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے اولاد کی نعمت کی. یہ کم سے کم ہے کہ آپ کو کم از کم اولاد مل گئی. اس سے پہلے جو کم ہے, اگر 3 سے کم بیٹیاں یا 3 سے کم بیٹے, تو آپ کو اولاد کی نعمت تو ملی, مگر یہ یعنی یہ ابھی فطرت جو چاہتی ہے نا, جو نعمت آپ کو دینا چاہتی ہے, ابھی آپ اس کی پہلی سیڑھی پر بھی بولو نا بھائی نہیں پہنچے. 3 بیٹے اس لیے
کہ جیسے آپ کو بیٹوں کی ضرورت ہے, بیٹوں کو بھائی کی بھی, بولو بھائی, ضرورت, اور آپ کی بیٹیوں کو بھی بھائی کی ضرورت ہے. آپ مر جاؤ گے پھر داماد ستائے گا. جب تک زندہ تھے تو داماد سے تھوڑی ٹیڑھی آنکھیں دکھا دیا کرتے تھے, مرو گے تو کون سنبھالے گا؟ آپ کا جو داماد ہے وہ کس سے ڈرے گا؟ سالوں سے ڈرے گا, اپنے بیوی کے بھائیوں سے ڈرے گا. کیا ہو گیا؟ صحیح نہیں کہہ رہا کیا؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بھی تو ڈرتے ہو, جو بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہو بھائیوں کی وجہ سے تو کر رہے ہو. انہوں نے ٹانگے, تو کوئی متحدہ میں ہے, ڈر رہے ہو آپ. اللہ سے ڈر کے کون حقوق ادا کرتا ہے آج کل؟ میں والدین کو بولتا ہوں تمہارے بیٹیاں ہیں تو ان کو کم از کم دیکھو, یہ کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کسی کو نہیں ملی اولاد, زکریا علیہ السلام کو نہیں ملی, وہ اللہ کی طرف سے ہے. خود سے اولاد مت روکو, پچھتاؤ گے بڑھاپے میں. گھر آباد نہیں ہوگا, گھر دیواروں سے آباد نہیں ہوتا, بنگلوں سے, صوفوں سے آباد نہیں ہوتا. افراد پہلے ہیں, صوفے, بیڈ, الماریاں, یہ بات کی چیزیں ہیں. یہ صوفے بیڈ تو ہوٹلوں میں بھی ہوتے ہیں, تو گھر لینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جاؤ صدر میں اتنے مہنگے مہنگے اچھے اچھے سستے ہوٹل بھی مل جائیں گے, وہیں رات گزارا کرو. وہاں ڈبل بیڈ بھی ہے, الماریاں بھی ہیں, اور واش روم بھی بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں, نلکے بھی اسٹیل کے ہیں, شاور میں پانی بھی ہے. یہاں لا لا کے ٹینکر ڈلوانا ایک ٹینشن, وہ ٹینکر پھر پوری گلی کو روک کے کھڑا ہو جاتا ہے, گزرنے کا راستہ ہی نہیں. گاڑی لے کر آ رہا ہو, ادھر سے مڑے, ادھر ایک اور ٹینکر کھڑا ہوا ہے وہاں پہ. تو کیا ضرورت ہے؟ گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں افراد ہوں, اور افراد تو شادی ہال میں بھی ہوتے ہیں, جب آپ جاؤ بہت جلسے میں بھی ہوتے ہیں. وہ افراد آپ کے خون ہو, آپ کا بلڈ ہو, آپ کی آل اولاد ہو, آپ کے بیوی بچے ہوں, بہویں ہوں, پوتے ہوں, نواسے ہوں, بیٹیاں ہوں. اس کو گھر بولتے ہیں. دو بچے ہی اچھے نہیں ہیں اسلام میں. اللہ کی طرف سے کسی کو دو مل گئے تو ایک الگ بات ہے, نہیں ہو رہے. لیکن یہ دیکھو, تمہیں مولویوں کے علاوہ یہ باتیں کوئی بھی نہیں بتائے گا. یہ جو دنیا دار لوگ ہیں, یہ تمہیں تمہارا سکون تم سے چھین رہے ہیں. سکون صرف نیچرل لائف میں اللہ نے رکھا ہے. نیچرل لائف سے ہٹو گے, سکون کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. یہ عیاشی جوانی کی تھوڑے دنوں کی اچھی لگتی ہے, اس کے بعد تباہی ہے, بربادی ہے. اور اگر اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاری, بڑھاپے تک خوش رہو گے. میں نے کسی آل اولاد والے شخص کو اتنی ٹینشن میں نہیں دیکھا. چھڑے چھاٹ اور کم جن کے خاندان ہیں ان کو زیادہ ٹینشنوں میں دیکھتا ہوں میں, خوشیاں ہی نہیں ہیں. دیکھو بقرعید پر جن کی اولاد ہے وہ زیادہ مزے سے بقرعید مناتے ہیں, یہ بغیر اولاد والے. عید بقرعید کا تو مزہ ہی بچوں کے لیے ہے. رشتہ دار ہوں, ان کی دعوت ہو, ان کے غم میں شرکت ہو, ان کی خوشیوں میں شرکت ہو. رشتہ داریاں شارٹ ہوتی جا رہی ہیں, نسل ختم ہو رہی ہے. اب اگلی نسل میں چچا ماموں شارٹ ہوں گے مارکیٹ سے, کیونکہ دادا نے کی اولاد ہی نہیں ہوگی. تو آپ بچوں سے پوچھیں گے آپ کے اب چچا کہاں, کہہ رہے ہیں وہ تو ہوئے ہی نہیں تھے. ہے بھائی, وہ تو ہوئے ہی نہیں تھے. یار تمہارے کزن, بھائی کزن اس لیے نہیں کہ پھپھی نے شادی 45 سال میں کی ہے. پھپھی کی شادی کب ہوئی تھی؟ 45 سال. تو ابھی تک رپورٹ نہیں ہے کسی کزن کی. ہو سکتا ہے 15-20 سال میں کوئی کزن ہو گیا تو ہم بھی معاشرے میں فخر سے بتائیں گے ہمارے بھی کیا ہے. یہ دیر سے شادی کے نقصان اور نسل روکنے کا. ابھی میں کوئٹہ سے ہو کے آیا ہوں, پٹھانوں کی بڑی بڑی فیملیاں ہوتی ہیں, گھر جاؤ خدا کی قسم مزہ آتا ہے. میں پنجاب بھی گیا ہوں, بڑے بڑے 1000 گز کے بنگلوں میں, دیواریں ہیں, بندے نہیں ہیں. کروڑ پتی لوگوں کے گھروں میں, ارب پتی لوگوں کے گھروں میں گیا ہوں میں, رہا بھی ہوں 2-2 3-3 دن. 10-10 کمرے ہوں گے, بڑے لگژری واش روم بنے ہوئے ہیں, ایسے اسٹیل کے نلکے, اور یہ شاور ہے, کھڑے ہو جاؤ بس, بیٹھ جاؤ یہاں پہ, ایسا ملائم پانی برسے گا. کتنی دیر برسے گا بھائی؟ یہ ٹب ہے, اس میں نہانا چاہو اس میں بھی نہا سکتے ہو. یہ بیڈ ہے, یہ اے سی ہے, یہ نوکر ہے, بٹن دباؤ. جب مفتی صاحب جو چاہیے نا بٹن دبا دیے گا. خدا کی قسم پھر بھی مزہ نہیں آ رہا. بھائی بندے کہاں ہیں؟ بندے وہ ابا ہیں, وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کونے میں, بوڑھے ہو گئے. ایک اماں ہے, وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں. کبھی کبھار دونوں آپس میں سلام دعا کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ بڑھاپے میں کیا باتیں کریں ایک دوسرے کو, مائنڈ کر جاتے ہیں. جب بھی کوئی بات کرتے ہیں بڑھاپے میں تو کیا کر جاتے ہیں, مائنڈ کر جاتے ہیں. یعنی اماں نے کوئی ایسی بات کر دی, ابا کو بڑھاپے میں غصہ آ گیا, ابا نے کر دی اماں کو. اور کون ہے بھائی؟ میں بیٹا ہوں. ایک آدھ بہو ہے, دوسرے بیٹا ہے, وہ بہو ہے, وہ امریکہ میں ہے. پٹھانوں کے گھر جاؤ نا کوئٹہ میں یا پشاور میں, مزہ آتا ہے یار. ایک کی دعوت ہوتی ہے 20 گریبی میں. ابھی میں جن کے گھر گیا, میں نے کہا یہ میری دعوت تھی, تو یہ پوری پبلک کہہ رہے ہیں, یہ پبلک صاحب ہماری آل اولاد ہے, میرے بھائی ہیں, ان کے بیٹے ہیں, بہویں ہیں, داماد ہیں.
دادے بھی زندہ ہیں, پردادے بھی زندہ ہیں, کیونکہ جلدی جلدی شادیاں کرتی تھیں, جوانی میں دادے بن گئے اور پردادے بن گئے. ہماری عمر میں جس وقت بندہ باپ بنتا ہے نا, پٹھانوں کے یہاں پردادا بن چکا ہوتا ہے وہ. لیکن پٹھان بھی یہاں آ کے کیا ہو رہا ہے اب, بولو بھائی, خراب ہو رہا ہے. کراچی میں چائنا کا پٹھان ملے گا آپ کو, یہ اوریجنل جاپانی, بولو بھائی, نہیں ہے. یہ بھی یہاں کے وہی ماحول بنتا جا رہا ہے. خوشیاں اسے آپ کہیں گے یار غریبی میں اتنے لوگوں کو کھلانا پڑتا ہے, یہ تو خرچہ زیادہ ہو رہا ہے. تو بھائی وہ بھی تو کھلاتے ہیں, وہ بھی تو کھلائیں گے آپ کو, مصیبت میں کام آئیں گے آپ کے, رشتے دار ہیں, خونی رشتے ہیں. جتنا مرضی نفرتیں ہوں, لیکن آپ کو مدد حقیقی معنوں میں اور محبت حقیقی معنوں میں ملے گی کہاں سے؟ رشتوں سے, بہنوں سے محبت ملتی ہے. اور خدا کی قسم بہنوں پہ خرچ کرنے کا مزہ ہے. بہنیں ہی شارٹ ہیں, اولاد ہی نہیں ہے تو بہنیں ہی نہیں ہیں. بھائی بہنوں پہ خرچ کرتا ہے, کیسا دل خوش ہوتا ہے, کتنا مزہ آتا ہے. ہم دیکھتے تھے کہ جب فیملیاں بڑی ہوتی تھیں, اپنی بہنوں پہ بھی, کزنوں پہ بھی خرچ کر رہے ہیں. اور اب کیا ہے, وہ بیگمات, وہ لڑکیاں الگ جاب کر رہی ہیں, وہ ان کو کھلا رہی ہیں. تو معاملہ کیا ہو گیا, الٹا. بہن کس کو کھلا رہی ہے؟ بھائی کو. وہ بھائی کو کیسے, وہ مزہ کیسے آئے گا بھائی زندگی کا؟ مرد کھلا کے خوش ہوتا ہے, کھلا کے. تو میں تو وہاں جا کے ان سے کہنے لگا, ہمارے جو پٹھان دوست تھے, میں نے کہا اللہ کے واسطہ اپنے فیملی سسٹم کو بچاؤ, بڑا خاندانی سسٹم ہے. لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, کوئی بات نہیں, جب محبت ہوگی تو پھٹے تو ہوں گے نا. اور لڑائیاں اگر ہو رہی ہیں تو وہ دین نہ ہونے کی وجہ سے. دین آ جائے گا تو انشاءاللہ لڑائیاں